اچھا ایک بات بتائیں، جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تو ایک چیز تھوڑی سی کلیئر کیجیے گا، جیسے اب جو لوگ وظائف کرتے ہیں یا اذکار کرتے ہیں، جیسے صبح شام کے اذکار ہیں جو کہ اللہ کے رسول نے بتائیں، تو کیا ان کے اوپر بھی جادو نظر بد کا حملہ ہوتا ہے؟ اگر وہ کام مکمل ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے پھر؟ ہو سکتا ہے، وہ اس لیے ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اس وقت جس وقت اس کے دشمن جو ہوتا ہے نا طاق میں رہتا ہے. ہاں دشمن کیا ہوتا ہے؟ آپ کی مجبوری کو تلاش کرتا ہے. ٹھیک ہے، مجبوری اس کو مل گئی، ویک پوائنٹ اس کو مل گئی، وہ آپ کے اوپر کیا کرے گا؟ اٹیک کرے گا، حملہ کرے گا. کیسے مثلا؟ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جو یہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یعنی شر سے محفوظ رکھتا ہے. اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو یہ پڑھتا ہے کو زمین اور آسمان سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. اس روایت کو روایت کرنے والے صحابی ایک مرتبہ جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے، جیسے ٹانگ پھلانگی تو وہ نیچے گر گئے، گرنے کے بعد اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اچھا. تو دوسرا صحابی جو تابعی تھا اس نے کہا کہ آپ نے تو یہ حدیث روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، اور آپ ہی اس حدیث کے راوی ہیں، آپ ہی اس ذکر کے راوی ہیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تو کہا کہ میں آج شاید بھول گیا، نہیں پڑھا. تو موقع چاہتے ہیں نا، شیطان ہو جنات ہو اس کو موقع ملنا چاہیے. موقع جیسے مل جاتا ہے وہ اپنا کام کر جاتا ہے. تو جو لوگ یہ ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ اس میں اپنا دوام رکھو. صبح کے شام کے اذکار میں ناغا نہیں ہونا چاہیے. ناغا ہوگا دشمن کو بھی پوائنٹ مل جائے گی، اس کو پتہ چل جائے گا، وہ آپ کے اوپر کیا کریں گے؟ حملہ کریں گے. صحیح ہے. اچھا ایک چیز اور یہ بتائیں کہ آپ ایسے تھوڑا سا اگر کچھ ذکر کرنا چاہیں کچھ ایسی چیزوں کا جو عام لوگ ہیں کہ جو اگر صبح شام کی اذکار اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ان کو نظر بد اور جادو، کیونکہ یہ جو عالموں فقیروں پیروں چکروں میں لوگ پڑھتے ہیں، اس کے مقابلے میں اگر ان کے سامنے قرآن اور حدیث زیادہ تر یہ کیا چیزیں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ انسان اپنا عامل خود بن سکتا ہے. اچھا، عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ میرے پاس آ جائے، نہ کسی عالم کے پاس جائے، نہ کسی عامل کے پاس. تو مسئلہ نہیں ہے، دھندا بند کراؤں، دھندا بند کرا دے میرا. اچھا ٹھیک ہے، ہمارا کام دھندا کرنا نہیں، ہمارا کام ہے لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کا علاج کرنا. ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے یار رحمت بھائی، ہر بندہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اگر وہ لوگ چاہیں بھائی ہم آپ سے علاج نہیں کروانا چاہتے، جو آپ پڑھتے ہیں ہمیں وہ بتا دو، بتا دیں گے. بتائیں نا وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے علاج کرنا نہیں چاہتے، جو آپ پڑھتے ہیں وہ ہمیں بتا دیں. ہم نہیں آتے، فون نمبر آپ لے لیں، وہ ہم سے پوچھیں، ہم بتاتے رہیں گے. نہیں آئیں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، فون پہ دم کر دیں گے نا. ہاں، فون پر بھی نہیں کریں گے اگر نہیں کرنا چاہتے. نہیں، آپ فون پہ دم کر دیں گے نا بغیر پیسے لیے. میں بغیر پیسے تو لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس پہ تو الگ نقطہ ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، یا آپ ہیں کلینک پہ جاتے ہیں، آپ کوئی دوائی اٹھاتے ہیں، ڈاکٹر کے سجیشن مشورے کے بغیر وہ دوائی اٹھا کر کے آتے ہیں، اس کو جو پرچی لکھی ہوئی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کے اثرات ہوں گے؟ ہو بھی جاتے ہیں بھائی، صحیح ہو بھی جاتے ہیں نا. تو یہاں پر بھی ہو بھی جائیں گے، مگر یہاں پر ہو بھی جانے کے امکانات کم ہوتے ہیں. اچھا ہے نا. ہاں، آپ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں. اگر کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، اس کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر یہی پیناڈول اور فلاں دوائیاں لکھ کے دیتا ہے، میں میڈیکل سے لے کر کے آتا ہوں، وہ میں استعمال کروں گا. اس کو کیا پتہ چلے گا کہ میرے پاس جو مرض ہے، میرا جو مسئلہ ہے، اس مرض کے لیے یہ دوائی سوٹ کرتی ہے نہیں کرتی. صحیح. پہلے تو تشخیص ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے، وہ وہاں پر امکانات 100 میں سے 10% فائدے کو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں امکانات 100 میں سے 100% فائدے کے امکانات ہوتے ہیں. اچھا، ہاں صحیح. ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دوائی لے لے گا تو 100 میں سے 10% میں بڑی بات کر رہا ہوں. صحیح. اور ہمارا جو شرعی عمل ہے جی، اس کے اندر 100 میں سے 100% امکانات چاند ٹھیک ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ نماز کا پابند ہو جائے. ٹھیک ہے، پہلی چیز. دوسری چیز ہے کہ توحید پر کاربند ہو، مشرک نہ ہو، فلاں سے نہیں، شرک نہ ہو. صحیح ہے. ٹھیک ہے، توہمات میں نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ نماز کا پابند ہو، توحید کو نہ چھوڑا ہوا، تو کار بند ہو، ہر چیز اللہ کی طرف سے. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اذکار بتائے نا، اس کو کرے. وہ بڑے بھی نہیں ہیں. نماز پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے. آیت الکرسی
تو ویسے بھی شفا ہے. اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. 5 یہ اذکار ہیں ہر نماز کے بعد پڑھے. اور اس کے بعد گھر میں بیٹھا ہے, بائک چلا رہا ہے, گاڑی چلا رہا ہے, فارغ بیٹھا ہوا ہے, یہ اذکار پڑھتا رہے. ٹھیک ہے, کہیں جا رہا ہے, بائک پہ بیٹھا ہوا ہے نا, تو ادھر ادھر گنگنانے کے بجائے کہ یہ ذکر اذکار پڑھے آدمی. تو اس کے پڑھنے سے یہ تو نہیں ہوگا پھر موکلین چپک جائیں؟ موکلین کی کیا طاقت ہے؟ نہیں ہو سکتا اس سے نبی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں ملتی ہے کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 100 پر فرشتے لگا دیتے. اچھا, جنات بھی ہیں نا, صحیح تو جنات کو تو ہم نہیں دیکھتے, تو ہماری بھی تو ایسی مخلوق ہونی چاہیے نا جو ہمیں بچائے. وہ کون ہے؟ صحیح, فرشتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جنات دشمن ہیں تو ہمارے حمایتی بھی تو ہے نا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اذکار کے ذریعے سے کی ہمیں بھیجے ہیں. تو ایک چیز شاید آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی, ایک بہت بڑی پاکستان سے باہر کی ایک وہ جادوگرنی تھی, انگریز تھی. انہوں نے کہا تھا مجھے جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر جو جادو کرنا اس کے اوپر جو ہے بہت مشکل لگتا. اس نے کہا کہ ایسی کچھ شعائیں, ایسی کوئی اثرات ہوتی ہیں جو مسلمان کو محفوظ رکھتی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے. میں تو صرف اس لیے اس کا تذکرہ یہاں کر رہا ہوں تاکہ لوگ ایسے لوگوں کو مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جو لوگ یہ دعائیں پڑھتا ہے, حسن الحسن پڑھتا ہے, تو وہ محفوظ رہتا ہے. ہمارا ایمان ہے محفوظ ہو جائے گا. تو میرے خیال میں زیادہ آسان طریقہ تو یہی ہے نا کہ لوگ ان پیروں فقیروں کے جان چھڑائیں, خود عامل بن جائیں. عالم خود عامل کا مطلب عمل کرنے والے, اس معنی میں نہیں. عامل کا مطلب عمل کرنے والے, نماز کے پابندی بن جائیں, پابندی کرنے والے ہو جائیں, اور یہ اذکار پڑھیں. ٹھیک ہے, حلال حرام سے بچیں, محفوظ رہیں گے.